تمام دیکھنے اور سننے والی کانوں کو ہمارا سلام۔ آج ہم بات کریں گے شام غریبہ کیا ہوتی ہے اور شیعہ حضرات اس رات کو اندھیرے میں کیا کرتے ہیں اور ان کے یہاں اس رات کی کیا اہمیت ہے۔ ساری باتیں جانیں گے تفصیل سے آج کی اس ویڈیو میں، تو آپ آخر تک ضرور دیکھیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تاریخ کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ محرم کی 11ویں رات شام غریبہ کہلاتی ہے۔ شام غریبہ تقریباً ایک مجلس کی طرح ہے، مگر اس مجلس میں چراغ روشن نہیں کی جاتی ہے بلکہ کچھ موم بتی جلا کر روشنی کی جاتی ہے، اور اس رات کو جلوس یا عالم برآمد نہیں کرتے اور نہ ہی زنجیر یا ماتم کرتے ہیں، بلکہ پریشانی اور غم کی حالت میں مجلس منعقد کرتے ہیں۔ اور اس مجلس کا مقصد ہوتا ہے کہ 11 محرم کی رات امام حسین کے خاندان پر کیا گزری تھی اور اہل بیت کی عورتوں اور بچوں نے یہ تاریک اور بے پناہ رات کس طرح کربلا کے بیابان میدان میں گزاری تھی۔ دوستو، شام غریبہ میں آرام اور آہستہ آواز میں نوحہ پڑھا جاتا ہے۔ سب لوگ اکٹھے ہو کر ایک لکھا ہوا شعر پڑھتے ہیں اور شعر کا دوسرا بند اپنی جگہ سے اٹھ کر اور چلتے ہوئے پڑھتے ہیں، اور اس حالت میں مجلس میں جاتے اور واپس آتے ہیں، اور اس رات کو اہل بیت کی یاد میں موم بتی جلاتے ہیں۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کربلا کے میدان میں یزیدی فوج نے 10 محرم کو قتل حسین کے بعد سورج غروب ہوتے ہی عورتوں کو خیموں سے باہر نکال دیا تھا، اور اس بے آب و گیاہ میدان میں مستورات فریاد کرتی رہی اور اپنے پیاروں کی لاش دیکھ کر رنج و غم اور افسوس کرتی رہی۔ عمر بن سعد نے شام عاشورہ کو امام حسین اور دوسرے کربلا کے شہداء کو سروں کو شمر اور عمر بن حجاج کے ہاتھوں ابن زیاد کے پاس بھیج دیا، اور عمر بن سعد اپنے لشکر کے ہمراہ اس رات کربلا میں ہی گزارا، اور دوسرے دن ظہر کے قریب اپنے سپاہیوں کے لاشوں کو دفن کرنے کے بعد اہل بیت اور دوسرے بچے ہوئے افراد کو لے کر کوفہ کی جانب چل پڑا۔ لہٰذا اس رات میں اہل بیت کو بہت تکلیفیں ہوئیں۔ اسی صدمے اور تکلیف کے باعث شیعہ حضرات اس رات کو شام غریبہ مناتے ہیں، کیونکہ غریب کے معنی آتے ہیں وطن سے دور ہونا، اور اہل بیت بھی اپنے وطن سے دور اکیلے بے یار و مددگار کربلا میں تھے، اس لیے اس کا نام شام غریبہ دیا گیا ہے۔ شام غریبہ فارسی زبان و ادب میں عاشورہ کی شام اور اس رات کی سوگواری کو کہتے ہیں۔ اس مجلس میں جو نوحے پڑھے جاتے ہیں وہ امام حسین کے اہل بیت کی فضیلت اور واقعہ کربلا کے بعد بچوں اور قیدیوں پر جو گزری اس کے بارے میں ہے کہ اہل بیت نے اندھیری رات کربلا کے بیابان میدان میں کیسے گزاری۔ اس رات اور محرم کی دوسری رات میں یہ فرق ہے کہ اس رات کو موم بتی جلا کر اندھیرے میں بیٹھتے ہیں اور نوحہ خوانی کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ ساری تفصیل سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس رات میں اہل شیعہ کیا کرتے ہیں، مگر یہاں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ہمارے درمیان یہ ایک غلط بات پھیلی ہوئی ہے کہ اس رات کے اندھیرے میں عورت مرد ایک دوسرے سے ناجائز طریقے سے ملتے ہیں، جو بالکل غلط افواہ اور بے بنیاد الزام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت کاملہ اور اتباع کامل نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی دوسری نئی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔